حمدا صلی اللہ علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں وہاں ہمیں دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک تو جو براہ راست علم کی بات وہ کرتے ہیں. میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ صاحب 7 آسمان ہیں اور دونوں آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ انہوں نے آپ کو براہ راست علم عطا کر دیا کہ ہماری معلومات میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو اس علم سے کہیں زیادہ اہم ہے وہ ہے تربیت، کہ وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں. اب وہ تربیت کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے یہاں ایک بار ایک قصہ اپنے مرشد صاحب کا بیان کیا تھا کہ میں غالباً جون جولائی کا مہینہ ہوگا، حبس بے پناہ، تو مرشد صاحب کی جو رہائش گاہ تھی وہ اس کا سائز تھا 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ. وہ در حقیقت ہندو کے زمانے کا مکان بنا ہوا تھا اور یہ اس کا باتھ روم ہوتا تھا جس کو مالک مکان نے کنورٹ کر دیا انٹو اے روم اور 20 روپے مہینے پہ مرشد صاحب کو کرائے پر دیا ہوا تھا انہوں نے. اب 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا کمرہ، اس میں سوائے ایک دروازے کے اور دوسرا کوئی آؤٹ لیٹ تھا ہی نہیں، نہ کوئی وینٹیلیٹر، نہ کوئی ونڈو، نہ کچھ. تو جب حبس ہے تو پھر اتنی چھوٹے بند کمرے میں تو گرمی زیادہ ہوگی. وہ شاید مجھے زیادہ اس لیے بھی لگی کہ میں آفس سے اٹھ کے گیا تھا تو آفس میں بھی ایئر کنڈیشنر تھا، گاڑی بھی ایئر کنڈیشنڈ تھی. وہاں جا کے مجھے گرمی زیادہ لگی تو بغیر کسی ارادے کے، جیسے ہم روٹین میں موسم کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو میری زبان سے یہ نکل گیا کہ صاحب آج گرمی بہت ہے. تو مرشد صاحب بہت زیادہ برہم ہو گئے اور بڑے غصے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو اللہ تعالیٰ کے کاموں پر انگلی اٹھانے والے؟ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ جو چاہے کرے. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم آقا کی کسی بات پر انگلی اٹھاؤ؟ اب یہ تربیت تھی. تو علم میں اور تربیت میں یہ فرق ہے. وہ پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ علم ہے، اور یہ مجھے سنپ کرنا، یہ کہہ کے وہ تربیت ہے کہ میں زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکالوں. اسی طرح ایک دن وہ اپنا ایک قصہ سنا رہے تھے، کہیں ڈیوٹی ان کی لگی تھی سمندر کی تہہ میں، تو اس کا واقعہ مجھے سنا رہے تھے. تو میں بڑی دلچسپی سے، بڑا مگن ہو کے سن رہا تھا. تو وہیں کہیں مرشد صاحب کی تصویر بھی پڑی تھی، میں نے بے خیالی میں کہیں اٹھائی تو اور وہ کھیلنے لگ گیا اس سے میں. تو مرشد صاحب کی نظر پڑ گئی کہیں میرے ہاتھوں پر.
اس میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، تو برہم ہو گئے کہ تم ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہو تاکہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور تمہاری نیکی سے متاثر ہو کے تمہیں سلام کریں. تو جو جھاڑ پڑی تو میں نے بھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہاں تسبیح میں نے پکڑی ہوئی تھی. تو میں نے مرشد صاحب سے کہا کہ نہیں حضور، یہ میری نہیں ہے، تو آپ ہی کی تسبیح ہے، یہاں پڑی تھی کہیں. میں چونکہ بہت ہی توجہ سے میں آپ کی بات سن رہا تھا تو مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ میں نے اسے بے خیالی میں اٹھا لیا ہے. نہیں، تم غلط کہتے ہو. تمہارا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور تمہیں سلام کریں. بہت مشکل سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے جان چھڑائی اپنی. یہ تربیت تھی کہ اللہ کا میں اگر ذکر کر رہا ہوں اور کچھ لوگ آ گئے تو میرے ہونٹ بھی ہلتے ہوئے نہ دیکھ پائیں. وہ یہ تربیت ہے. مرشد صاحب کے خادم تھے، سردیاں تھیں، تو میں لنچ ٹائم میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جہاں وہ تھڑے پہ بیٹھتے تھے وہاں چلا گیا. تو میں نے دیکھا کہ ان کے خادم کا کوٹ پھٹا ہوا ہے. ٹھٹر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ سامنے ریڑھی جو کھڑی ہے جس پر پرانے کپڑے ہیں وہاں سے ایک کوٹ خرید لیں. اور یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی کہ مرشد صاحب کا خادم پرانے کوٹ لے کے پہنے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں سے مت خریدیں آپ، میں شام کو آپ کو نیا کوٹ پیش کر دوں گا. میں آفس سے چونکہ لیٹ اٹھتا تھا تو لیٹ اٹھا، گھر گیا، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو نیا کوٹ ایک نکالا جس کو میں نے پہنا نہیں تھا ابھی، اور وہ لے کے وہاں چلا گیا. تو جا کے میں نے ان کے خادم کی خدمت میں پیش کر دیا. تو ڈانٹ پڑ گئی مرشد صاحب سے. کہنے لگے ایک بات تمہیں میں بتاؤں کہ تم کسی کو انتظار میں نہیں رکھتے کبھی. اگر کسی کے لیے کچھ تم نے خدمت کرنی ہے تو اس کو انتظار میں مت رکھو. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا اس پہ. تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تم کہہ گئے تھے کہ میں شام کو آپ کو دوں گا. تو میں نے کہا جناب وہ اصل میں میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میں جب آپ کے پاس شام کو حاضر ہوتا ہوں تو میں پیش کر دوں گا. کہنے لگے نہیں، تم نے درست نہیں کیا. تم نے شام کہا تھا، رات نہیں کہا تھا. تو یہ تم رات کو آئے ہو، شام کو نہیں آئے. تم نے انتظار میں رکھا ہے ایک آدمی کو جس کی تم خدمت کرنا چاہتے تھے، اس کو انتظار میں رکھا تم نے. اب یہ تربیت ہے. دو باتیں ہو جاتی ہیں. تربیت کے بغیر علم کسی کام کا نہیں ہے. اور علم کے بغیر تربیت ادھوری رہ جاتی ہے، لنگڑی ہے وہ. تو دونوں چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کے مرشد ہیں جو آپ کو علم بھی دیں گے اور آپ کی تربیت بھی کریں گے.
مرشد کے پاس بیٹھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، ان سے ملاقات اس لیے ضروری ہوتی ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم میں سے ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا، تو ہم عام طور پر جو ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ جیسے لوگ تو جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہے ظاہر ہے وہ تو اپنے معیار سے بات کرے گا، تو وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ couldn't be better. اب یہ آپ کا مرشد ہے جو آپ کو کریکٹ کر پائے گا وہاں کہ آپ دو غلطیاں کر رہے ہیں، ایک نہیں ہے، وہ دو غلطیاں ہیں، یہ کہہ کے کہ couldn't be better. یہ تکبر میں چلی گئی بات کہ میں اتنا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ اس سے آگے کوئی حد ہو نہیں سکتی. یہ تکبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کی قدرت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے. جب اس کی قدرت کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے تو وہ تو ہمیں اس سے 1000 گنا زیادہ بھی اچھا رکھ سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ couldn't be better. گورا اس لحاظ سے اچھا ہے، وہ کتنی مصیبت میں ہوگا، مشکل میں ہوگا، آپ اس سے بات کیجئے، hey John, how are you؟ جواب کیا آئے گا؟ could be worst. اب یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ کے کہ could be worst، کہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے اس سال میں ہمیں رکھا، یہ تو اس سے بھی برا کہیں ہو جاتا. سب سے آسان بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو مان لیجئے کہ میرے پروردگار کی مجھ پر بہت رحمتیں ہیں، دعا فرمائیے پروردگار مزید رحمتیں نازل فرما دے. یہاں عاجزی بھی آ جائے گی اور رب سے دعا بھی ہو گئی ساتھ ہی، دونوں باتیں ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ نے بڑے اچھا حال میں رکھا ہے. نیت ہماری اچھی ہوتی، ٹھیک ہوتی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا عطا کیا جس کا میں حقدار بھی نہیں. یہ الفاظ مت کہیے، یہ رب کی ججمنٹ کو کہہ رہے ہیں ہم. سیدھا ہے کہ اللہ کی بڑی عنایات ہیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑے مہربان ہے، اس کی بڑی عنایات ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ مزید مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اس میں عاجزی مل جائے گی آپ کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی تربیت کرتا ہے مرشد. اکثر بیشتر میرے ساتھ لوگ اگر کہیں چلے جائیں تو ان کو ایک دقت بڑی شدت سے پیش آتی ہے کہ رات کے 2-2:30 بجے بھی جب کوئی نہیں ہے سڑک پر تو ٹریفک سگنل ریڈ ہے تو میں رکا رہوں گا جب تک کہ گرین نہ ہو جائے، حالانکہ کوئی نہیں ہوتا چاروں طرف. وجہ یہ ہے کہ میں نے مرشد صاحب کو دیکھا کہ قانون کی بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں.
اسی طرح کتنے ہی بے تکلف رشتہ تعلق ہو، اگر دروازے پہ لکھا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، تو مرشد صاحب اندر نہیں جائیں گے، چاہے ان کے سگے بیٹے کا ہی گھر کیوں نہ ہو. کھڑے ہیں تو ان سے کہیے کہ حضور چلیے اندر، کہ نہیں یہ دیکھو کیا لکھا ہے. دوسرے کی لکھے کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارا احترام کر لے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور فقیر ان باتوں سے پہچانا جائے گا. یاد رکھیے گا، کہیں کوئی فنکشن تھا تو کسی صاحب نے تقریر کی، تو وہ مختلف نام لے کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت زندگی میں محنت کی، میں جانتا ہوں، اور میں ان کی محنت اور ریاضت کا احترام کرتا ہوں کہ بہت ہی محنت کی ہے، جو کچھ عجیب کیا انہوں نے اپنی محنت اور اس سے کیا. اس طرح اور لوگوں کا کہا. تو اینڈ پہ ایک صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اس وقت میری نظر میں وہ اکلوتے صاحب نسبت ہیں جو ایک باقاعدہ سلسلے سے منسلک ہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دی. اب اس بات پہ اگر آپ غور کریں گے، غور نہ کریں تو روٹین کی بات کی ہے کہ صاحب فلاں صاحب کا تعلق فلاں سلسلے کے ساتھ ہے، نسبت ہے ان کی. لیکن در حقیقت کہہ کیا رہے ہیں وہ؟ کہ ان صاحب کی تربیت ہوئی بھی ہے کیونکہ وہ ایک باقاعدہ سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ جو سلسلوں سے منسلک ہو جاتے ہیں ہم، وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اس سلسلے کا نام لگا دوں، بلکہ منسلک اس لیے ہوا جاتا ہے کہ وہاں ہماری تربیت ہوتی ہے. تو تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگلے دن کسی ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب، ہمارے جو کمپیئر تھے میرے، انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ ہم ذکر کرتے ہیں عبادات کا، دوسری چیزوں کا سب، لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا اس کا. تو میں ان کو ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں 100% کاٹن، اس پہ پانی پھینکیے یہ جذب کر لے گا اسے، کہ کاٹن کی یہ خوبی ہے کہ وہ اچھا ایبزاربنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک کیمیکل لے آئیے اور لا کے اس کے اوپر اسپرے کر دیں، واٹر پروف کیمیکل، تو پھر اس پر 24 گھنٹے بھی پانی کھڑا رہے گا، یہ جذب نہیں کرے گا. وہ جو اکثر بیشتر میں یہاں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ مرشد اگر واقعی مرشد ہیں، واقعی صاحب علم ہیں، جو کہ ہوتے ہیں، تو اپنے پاس آنے والے آدمی کے ساتھ پہلا جو سلوک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل سے مال دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، دنیا کی محبت نکال دیں گے وہ. تو آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ کسی فقیر کے پاس جب آپ جانا شروع کرتے ہیں، وہ آپ سے کہتا نہیں ہے کہ دنیا کی محبت چھوڑ دو، لیکن حیران کن طریقے پر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. ایک ایک روپیہ پہلے بڑی احتیاط سے آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو
کسی کو اگر دینا ہے تو اس سے پہلے تمام اپنی ضروریات پر نظر ڈال لے گا کہ اگلے 15 دن میں کوئی ایسی ضرورت تو نہیں جس میں 1 روپیہ میں اس کو دے دوں تو وہ ضرورت رک جائے میری. لیکن فقیر کے پاس جانا شروع ہوتا ہے انسان تو غیر محسوس طریقے پر 2 سال 4 سال کے بعد دیکھیے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کون کیا لے گیا, میں نے کسی کو کیا دے دیا, میری ضروریات کا کیا بنے گا. اس کے لیے روٹین بن جاتا ہے, آدمی آیا ضرورت کا اظہار کیا, انہیں چپ چاپ جو ہے پکڑا دیا کہ لے لیجیے. یہ محبت نکل گئی دل سے آپ کے. ہمارے یہاں جائیداد پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, جائیداد کی تقسیم پر, وراثت پہ. ایک سگے بھائی ایک دوسرے پہ مقدمے کر دیتے ہیں, بہن بھائی مقدمے کر دیتے ہیں. لیکن کسی فقیر کو آپ نہیں دیکھیں گے وہ کبھی, مقدمہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ذکر بھی کر جائے اپنے بہن بھائیوں سے کہ باپ کی وراثت میں میرا بھی حصہ ہے, بڑے خوش دلی سے کہتا کہ یار مجھے نہیں چاہیے, میری طرف سے تمہیں تحفہ رکھ لو جاؤ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ بے پناہ اسے عطا کر دیتا ہے, اپنے خزانے سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ سبھی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے. یہ مرشد کھیل کھیلتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. تو یہ تربیت ہے جو مرشد آپ کی کر رہا ہے اس کا. لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ فقیر کے پاس آنے والا آدمی اگر اس کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے تو جو ہی پہلی ڈانٹ پڑی مرشد سے وہ کہتا تم کون ہو, میں کون, تمہیں میں کیا سمجھتا ہوں, میں جا رہا ہوں, السلام علیکم. یہ بھی بسا اوقات ہو جاتا. لیکن وہ اللہ کی رحمت ہے فقیر کے لیے کہ ایسا آدمی جو اس سلسلے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, اس کے معاملات کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کو شروع ہی میں رب تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا اس سے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارا وہ بات معلوم نہیں کہاں سے چلی, کدھر کو چلی گئی. تو یہ کسی صاحب نے سوال لکھا ہے کہ کیا خواتین کا بے پردہ بلکہ سر برہانہ پھرنا اور ایسا لباس زیب تن کرنا جو بہت ہی چست یا باریک ہو گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یا نہیں؟ یقینی طور پر یہ منع ہے اسلام میں, نہیں کرنا چاہیے. انسان پر لازم ہے کہ جس دین کو وہ فالو کر رہا ہے اس کے تمام اصولوں کی پیروی کرے. تو جب دین اسلام نے عورت کے لیے لباس کا ایک معیار قائم کیا ہے تو اس معیار کو فالو کرنا چاہیے. دوسرا ان کا سوال ہے کہ اگر ایسے لباس پہننے اور بے حجاب پھرنے والی خواتین سالک راہ سلوک ہونے کی دعوے دار بھی ہوں تو کیا یہ امر ان کی روحانی ترقی میں مانع ہوگا یا نہیں؟
دیکھیے، یہ روحانیت کی راہ کا مسافر ہونا، رادر مسافر ہونے کا دعویٰ کرنا، اسے کسی کو کون روک سکتا ہے؟ اور تو اور مجھ جیسا آدمی بھی دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میں روحانیت کی راہ کا مسافر ہوں، تو مجھے کیا آپ لوگوں نے روک لیا اس بات سے؟ تو کوئی دعویٰ کر لے، اس سے کیا ہے؟ یہ ہم پر نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے پھریں. رب اسی دنیا میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے. اکثر بیشتر میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ جناب حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص ایک بھی سنت ترک کرتا ہے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. تو یہ تو احکامات کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو کوئی دعویٰ کرتا ہے، کرنے دیجیے، خود بھگت لے گا اس کو. تو ہمیں ایسی باتوں کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں، بڑا سمپل جواب ہے، ایک بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ، بات ختم ہو گئی. تو اس میں کیونکہ ہوگا کیا کہ میرے سامنے کسی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ راہ سلوک پر ہے، تو میں فوری طور پہ ان صاحب کے آپ کو ترک شریعت اور ترک احکام اس کو گنوانا شروع کر دوں گا کہ وہ کہاں کا ولی اللہ آیا. وہ تو شراب پیتا ہے، میں نے دیکھا ہے اسے. وہ تو گانا سنتا ہے، میں نے دیکھا ہے اسے. اب میں ریئلائز نہیں کر رہا کہ میں کس چیز میں مبتلا ہو گیا. جس نے دعویٰ کیا وہ معاملہ تو اس کے اور رب کے درمیان تھا. یہ میں نے غیبت شروع کر دی، دوسرے کے عیبوں کو اچھالنا شروع کر دیا، پھنس میں گیا. کسی کے عیب بیان کر کے اس کی غیر موجودگی میں. تو میرے اوپر دو چارج لگ گئے. ایک تو رب مجھے کہتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، دوسرا رب غیبت سے منع کرتا ہے. تو میں ان دو گناہوں میں مبتلا ہو گیا. تو اگر کہیں مجھے کوئی کہہ دے کہ فلاں صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے غوث ہیں، تو بہترین جواب ہے کہ ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان پہ اور رحمت نازل فرمائے. لیجیے، بچ گیا میں ان گناہوں سے. تو یہ ایک قصہ ہے کہ میں کسی آدمی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں جب یہ ذکر کرتا ہوں اس میں مجھے احتیاط کر لینی چاہیے کہ کہیں میں غیبت میں تو نہیں جانے لگا. اب یہ ایک سوال ان کا
کہ اگر ایسی خواتین جو بے پردہ اور بے حجاب ہوں اور بہت ہی چست یا نیم عریاں یا ایسا باریک لباس پہن کر پھرتی ہوں جس سے جسم جھلکتا ہو، اور وہ کسی مرشد صاحب کے پاس بھی سال سے جا رہی ہوں اور وہ ان کو نہ ٹوکتے ہوں، تو کیا یہ امر مرشد صاحب کی روحانی ترقی میں بھی مانے ہوگا یا نہیں؟ نیز یہ بھی فرمائیں کہ وہ بھی روز آخرت اس کے لیے مسئول ہوں گے کہ نہیں۔ بھائی اگر تو وہ واقعی مرشد ہیں، واقعی کوئی اللہ کی راہ پر چلنے والے صاحب ہیں، تو یقین کر لیجئے کہ ایسے مرشد کی نگاہ ان خاتون کے جسم پر کبھی جائے گی ہی نہیں۔ تو جب ان کی نظر جسم پر جائے گی نہیں تو ہاؤ وڈ ہی نو کہ اس خاتون نے کیا لباس پہنا ہے، اور وہ ٹوکیں گے کیسے اس کو؟ اس راہ کے مسافر تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاتون آ جائے، کوئی مرد آ جائے، ان کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ آنے والا مرد ہے یا عورت ہے، ان کے لیے سب ایک برابر ہیں۔ تو خاتون سے بھی ایسے ہی ڈیل کریں گے جیسے مرد سے، اور مرد سے بھی ایسے ہی ڈیل کریں گے جیسے مرد سے۔ تو وہ تو غریب اس وقت جانے گا کہ اس نے باریک لباس پہنا تھا، اس کا جسم جھلک رہا تھا، جب اس کی نگاہ عورت کے جسم پر ہوگی۔ تو جس کی نگاہ عورت کے جسم پر ہے وہ رائے سلوک کا مسافر کہاں کا ہے؟ یہ بتائیے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو یہ چاہیے کہ باہر لوگ اس خاتون کو سمجھا دیں کہ جا رہی ہو چادر لپیٹ لو، بات ختم ہو گئی۔ بزرگوں کے پاس ایسے نہیں جاتے، چادر اوڑھ لو، نیکی ہو گئی، آپ کے کھاتے میں نیکی لکھی گئی، بنسبت کسی پر انگلی اٹھانے کے وہ گناہ میں چلا گیا معاملہ۔ یہ صاحب میرا خیال ہے کسی مرشد سے ناراض معلوم ہوتے ہیں، یہ مرشد صاحب کو ہی رگیدے جا رہے ہیں آج کہ کیا خاوند کی حکم عدولی اور اس کو ناراض کر کے مرشد صاحب اور رب کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ کوئی شرعی امر بھی اس پہ مانے نہ ہو۔ اگر تو مرشد صاحب اس عادت میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کے معاملات کی کوریز کرتے رہیں، جستجو کرتے رہیں، اپنے پاس آنے والے کے گھریلو معاملات کی کوریز کرتے رہیں، پھر تو آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑا ایک سوال ڈیو ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ جناب آپ ہیں تو ہمارے مرشد، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ رب تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ کسی کے معاملات کی جستجو میں نہ لگے رہو، کوریز میں نہ لگے رہو، تو یہ آپ ہمارے گھر کے معاملات کی کوریز میں کیوں رہتے ہیں؟ تو یہ تو گناہ کر رہے ہیں آپ۔ تو یا تو وہ خاتون آ کے بتائیں مرشد صاحب سے کہ لیجیے آج ایک مار کا اور میں مار کے آئی، میرے ہسبینڈ نے یہ مجھے حکم دیا تھا تو میں نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا اس حکم کو، پھر وہ نہ منع کریں تو ایک بات بھی ہے، لیکن مرشد تو کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے کہ کسی کے معاملات کو کرے دیں انلیس کہ خود نہ کوئی بتا دے، تو اس پہ وہ صحیح رائے دے دیں گے اس کو۔ ان کا پانچواں سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی خاتون سالک راہ تصوف ہونے کی دعوے دار ہوں اور خاوند کے گھر والوں
جیسے اس کے والدین اور سگی بہنوں سے برا سلوک کریں تو ان کو گھر میں داخل تک نہ ہونے دیں، تو کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہوگا؟ بھائی، راہ سلوک کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ سیرت مبارکہ کی پیروی کر رہا ہے بندہ یا نہیں کر رہا. تو اگر کوئی دعوے دار ہے اور وہ اتنی بنیادی چیز نہیں کر رہا، اور تصوف کی راہ پہ کیسے جائے گا؟ لیکن اس میں میرا ایک مشورہ ہے کہ اس قصے میں پڑھنے بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں کہ کون کیا دعویٰ کر رہا ہے. میرا کیا اس میں جاتا ہے، میں مسکرا کے خاموش ہو جاؤں گا. بہت زمانہ پہلے، میرا خیال ہے شاید 25-26 سال پہلے، کچھ لوگ آتے تھے، ان میں سے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرا مقام کیا ہے. میں نے کہا بی بی مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کا مقام کیا ہے. جو چیز میں بظاہر دیکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا مقام ایک ماں کا ہے، آپ کا مقام ایک وائف کا ہے، آپ کا مقام ایک بیٹی کا ہے. کہ نہیں یہ میرا مطلب نہیں ہے، میں روحانیت میں کس مقام پر فائز ہوں. تو میں نے کہا بی بی یہ تو کسی ایسے آدمی سے پوچھئے جو روحانیت جانتا ہو. تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، روحانیت سے دور کا واسطہ نہیں میرا، تو میں کیسے بتا پاؤں گا کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں اپنے وقت کی کتب ہوں. تو میں نے کہا اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے آپ کو. بعد میں ایسے معاملات ہیں جن کو شاید میں زبان پہ لانا پسند نہ کروں، کہ کسی کے راز ہیں، بے شک وہ انتقال کر چکی خاتون. میرا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی مجھے آ کے کئی بار بہرحال لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے وقت کے کتب ارشاد ہیں، وہ غوث ہیں. تو میں اٹھ کے ادب سے ملتا ہوں کہ چلیے میری خوش نصیبی کہ آج ایک غوث کی زیارت ہو گئی مجھے. میرا کیا جاتا ہے؟ کیوں میں لوگوں کو مایوس کروں اپنے آپ سے؟ ٹھیک ہے، کہتے رہیے بسم اللہ، کیا جاتا ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں رویہ رکھ سکتے کہ اگر ایک آدمی آ کے مجھے کہتا، وہ ایک صاحب بڑی شدت سے مجھے، بہت ہی شدت سے مجھے نصیحت کر رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ یہ کام کیا کیجئے. تو میں نے کہا حضور آپ نے کہیں مجھ میں کوتاہی ضرور دیکھی، اور بڑی مہربانی آپ نے میری وہ کوتاہی پوائنٹ آؤٹ کر دی، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ میں کر لوں. کیا گیا میرا؟ میں ان کو کیوں بتانے بیٹھوں کہ بھائی میں تو اتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہا ہوں، کیا ضرورت کیا ہے مجھے، میرے پیٹ میں کیا درد ہو گیا اس کے کہنے سے، کیا فرق پڑے گا مجھے. تو اچھا ہے اس نے نصیحت کر دی، جہاں کہیں کمی ہوگی میں دور بھی کر لوں گا پھر، تو مجھے تو اس کا مشکور ہونا چاہیے. تو بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کی فکر میں مت پڑیے، اس کا ایک نقصان آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کی نظر لوگوں کے اعمال پر رہے گی، اپنے اعمال سے ہٹ جائے گی. تو جب آپ کی نظر
اپنے اعمال پر سے ہٹے گی تو پھر خامیاں وہاں جنم لینے لگیں گے. جب تک انسان کی نظریں اپنے اعمال پر رہتی ہیں، اپنے عیبوں پر رہتی ہیں، اپنی خامیوں پر رہتی ہیں، انسان اپنے آپ کو بدلتا رہتا، امپروو کرتا رہتا، بہتر کرتا رہتا. کوئی بھی فقیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی نظر دوسرے کے عیبوں پر رہے، اس کی نظر اپنے ہی عیب پر رہتی ہے. تو آپ اس سے کبھی پوچھئے کہ وہ آدمی تو یہ کر رہا ہوں، بھائی وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے اچھا ہے. ہمیشہ آپ کو یہ جواب ملے گا فقیر سے کہ نہیں وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، مجھ سے بہتر ہے. وہ اس لیے اس کو بہتر نظر آ رہا ہے کہ فقیر کی نظر اپنے اوپر ہے، اپنے عیبوں پر ہے، اپنے اعمال پر ہے، اپنی. تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے، اگر آپ اس کا برا نہ مان جائیں اس مشورے کا، کہ ہم اپنی ذات پر نظر رکھیں، چیک رکھیں اپنی ذات پر، تاکہ ہمارے عیب ختم ہوتے چلے جائیں. دوسروں پر نظر رکھنے لگیں گے، ہمیں وقت نہیں ملے گا اپنے اوپر نظر رکھنے کا، تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے ہم. یہ میں مشورہ دے کے آپ کو اپنے آپ کو کوئی ارسطو یا بقراط ثابت نہیں کر رہا. آپ یہاں آتے ہیں، ایک سوال پوچھا ہے تو سوال کا جواب تو پہلے دے دیا، لیکن یہ بات میں نے بعد میں کہی ہے کہ یہ فائدہ دے گی یہ بات کہ ہم بجائے دوسروں پر نظر رکھنے کے اپنی ذات پر نظر رکھیں. جناب بھائی، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ہمارا فرض ہے. تو جب رب تعالیٰ نے ایک بات سے ہمیں منع کر دیا کہ دوسروں کی کرید میں نہ رہو، کسی کے عیبوں کی کرید میں نہ رہو، اور اگلی بات یہ کہہ دی کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو، تو میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا کسی کے عیبوں کو کریدنے میں، اور اس کے لیے میں رب کو جواب دہ ہو جاؤں گا. تو اس لیے اس سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سڑک پر چلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی پر ہماری نظر نہ پڑے کہ کون کس حال میں ہے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے سامنے جو سڑک ہے اس پر نظر جمائے ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ارد گرد کا پتہ نہیں چلتا. تو عزیز رشتہ دار بعض کا گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ تمہارا دماغ اتنا خراب ہو گیا، تمہیں سلام کرو تم جواب بھی نہیں دیتے ہو. کہ بھائی کہاں آپ نے سلام کیا تھا؟ تم جا رہے تھے فلاں جگہ سڑک پہ، ہم نے سلام کیا، تم نے جواب بھی نہیں دیا. تو اب کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں آپ کو، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے دھیان میں تھا. تو یہ صورتحال بن جاتی کہ اگر ہم اپنے دھیان میں رہیں گے تو گناہ سے بھی بچیں گے اور اپنا فائدہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ سنڈے ملاقات تو نہیں ہوگی آپ سے. میں کچھ مدینہ منورہ جانے کے قصے میں ہوں، تو میں چند دن کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گا آپ کو. نیکسٹ سنڈے نہیں، لیکن اس سے نیکسٹ سنڈے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت اچھا جناب، ضرور.